بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا دوسرا سبق شروع کریں گے جو کہ نعت ہے۔ پہلے ہم نے حمد پڑھا تھا، اور حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اور نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم جب بھی نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے، یا کوئی بھی سبق ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم الفاظ معنی پہلے لکھ لیتے ہیں۔ تو آئیے نعت کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ پیغمبر، پہلا ہمارا الفاظ ہے پیغمبر۔ پیغمبر سے مراد اللہ کا پیغام رسان۔ اسود و احمر، اسود سے مراد سیاہ اور احمر سے مراد سرخ۔ خیر و امت، خیر امت، خیر امت سے مراد ہے تمام امت میں سب سے زیادہ افضل۔ خیر البشر، تمام بشر میں سب سے زیادہ افضل۔ خیر الرسل، تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل۔ خیر الانام، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل۔ شافی روز جزا، قیامت کے دن شفاعت کرنے والا۔ اور ساقی کوثر، حوض کوثر سے پانی پلانے والا۔ امید ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ آپ اپنی نوٹ بک نکالیے اور ساتھ ساتھ ان الفاظ معنی کو نوٹ کرتے جائیے، تاکہ جب ہم نعت پڑھیں گے تو آپ کو اس میں آسانی ہو جائے۔ اچھا بچوں، جب بھی ہم حمد پڑھتے ہیں یا اشعار پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے الفاظ ہی ٹھیک ہو۔ تو پڑھتے ہیں ہم نعت۔ نعت کا پہلا شعر۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ ساتھ ساتھ ہم تشریح بھی کرتے ہیں۔ شاعر اپنے پہلے شعر میں، نعت کے اس شعر میں، شاعر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا کے آخری پیغمبر، اے خدا کے آخری پیغام دینے والے رسول، تجھ پر سلام ہو، ہمارا سلام ہو، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، تو تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ اونچا آپ کا ہی مقام ہے۔ تیری فیاضی نے، نعت کا دوسرا شعر ہے۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا ہے آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ یہاں شاعر اپنی نعت کی دوسری شعر میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فیض و کرم نے پوری دنیا کے لوگوں کو علم کی روشنی سے روشناس کرا، بلکہ یوں کہیے کہ ذرے ذرے کو علم کی روشنی سے چمکا دیا۔ آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی، عرب میں جہالت تھی۔ لوگ جو اونٹوں کے چروائے تھے وہ ان پڑھ تھے، گوار تھے، لیکن آپ کے آنے سے کیا ہوا کہ وہ اونٹوں کے چروائے جو ہیں وہ عالم بن گئے، ان کو علم آنے لگا۔ شعر نمبر 3۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھا دیے تو نے آقا و غلام۔ یہاں شاعر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب میں ہر طرف اپنے قبیلوں کی وجہ سے لوگوں کو برتری حاصل ہوتی تھی، اور نیچ لوگوں کو وہ لوگ اپنے قبیلوں میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیاہ اور سفید اور سرخ کی تمیز کو ختم کر ڈالا، یعنی اب ایک ہی صف میں بٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا بھی اور غلام بھی۔ اب وہ فقط صرف انسانیت تقاضا رہ گیا، یہ گورا کالا بالکل ایک طرف ہو گیا۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام۔ نعت کے چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، وہ کیوں نہ تمام امتوں سے افضل ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ آپ بشر میں انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، آپ رسولوں میں سب سے زیادہ
افضل ہیں، آپ مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں، سو آپ کی وجہ سے، آپ کے اونچے مقام کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی اونچا مقام ملا۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، ختم تجھ پہ نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام۔ نعت کے چھٹے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغام دینے والے ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو یعنی رسالت کو ختم کر دیا اور آپ پہ اسلام بھیج کر نعمت تمام کر دی۔ یہاں اسلام کو اللہ کو شاعر جو ہے وہ نعمت سے تشبیہ دے رہا ہے، بلکہ یوں ہی کہیے کہ اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگیوں میں جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے، تاریخیاں ختم ہوئیں۔ لیلۃ الاسرار میں سدرہ پر رکے روح العالمین، اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ نعت کے 7ویں شعر میں شاعر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شب معراج میں جب حضرت جبرائیل بھی جس مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اس سے بھی آگے جو سدرہ ہے، جو جنت کا سب سے زیادہ بلند تر درجہ ہے، وہاں پہ جب آپ آئے تو جبرائیل امین وہاں پیچھے رک گئے۔ صرف آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ وہاں سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ شافی روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ نظم کے 8ویں شعر میں شاعر کہتا ہے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شافی روز جزا ہیں، یعنی آپ قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، اور ساقی کوثر ہیں اور ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور تمام رسولوں کے امام ہیں۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ شاعر نظم کے آخری شعر میں اپنا تخلص بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ظہور، سب سے زیادہ تجھے سعادت نصیب ہوگی آخرت میں، دونوں جہانوں کی سعادت نصیب ہوگی جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں میں نام آئے گا۔ کس کا؟ شاعر اپنے نام کا کہہ رہا ہے کہ جب اس وقت سب سے زیادہ میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے خوشخبری ملے گی کہ میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، میرا نام لیا جائے گا۔ اچھا، یہ تشریح جتنی بھی ہے آپ نے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے امتحانوں سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر آپ اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کریں گے تو امتحان کے دوران آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ہم اپنے سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نعت کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، الفاظ معنی پہ غور کریں، اور پھر تشریح کو غور سے سنیں، اور پھر اپنی نوٹ بک پہ اتاریں۔ اب سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خصوصاً عرب معاشرے میں کیا تبدیلی ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عرب معاشرہ جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں علم کی روشنیاں پھیلی۔ اونٹوں کے چروائے بھی جو ہیں وہ بھی اس تعلیم سے انہوں نے بھی فائدے اٹھائے اور وہ عالم دین بنے۔ سوال نمبر 2 ہے، اسود و احمر کی تمیز ختم ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے عرب کے معاشرے میں یہ جو گورے کالے کی تقسیم تھی، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ تمیز ختم ہو گئی۔ اب انسانیت کا تقاضا یہی رہا کہ تمام انسانوں کو ایک برابر گنا جائے۔ سوال نمبر 3، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت کو آپ پر تمام کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، چھٹے شعر میں کس خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو چھٹے شعر میں
شاعر نے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، شافیہ روز جزا کی وضاحت کریں۔ یعنی شافیہ روز جزا قیامت کے دن شفاعت کرنے والا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روز قیامت شفاعت کریں گے۔ امید ہے کہ یہ سوال آپ نے غور سے سنے بھی ہوں گے اور پھر ان کو اپنی نوٹ بک پہ اتارتے جائیں گے۔ اب ہے نعت کے مطابق درجہ ذیل مصرع مکمل کریں۔ اچھا، سب سے اونچا ہے ڈیش کے بعد تیرا مقام، خدا کے بعد۔ اچھا، نمبر 2 ہے بن گئے اونٹوں کے چراوائے زمانے کے امام، اور سدرا سے کہیں ڈیش ہوا تیرا مقام، سدرا سے کہیں آگے ہوا۔ پھر ہے ختم ہے تجھ پر ڈیش، تجھ پر ہر نعمت تمام، ختم ہے تجھ پر نبوت، اور تو حبیب کبریا ہے، تو ڈیش کا ہے امام، تو رسولوں کا ہے امام۔ اچھا، اب ہے درجہ ذیل عبارت اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور اس میں دیے گئے پیغام پر بات کریں۔ اچھا، اب ہم یہ پڑھتے ہیں، آپ بھی ذرا غور سے دیکھیں اس کو اور پڑھیں بھی۔ یہ پیغام ایسے ہیں کہ جو بالکل ہائی لائٹ ہے، آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا ہی غلاموں کو کھلاؤ، اور جیسا پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ۔ اپنے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں ایک بار بھی مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ اچھا، یہ پیغام آپ کو بالکل سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، یا وہ غلاموں کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ وہ پہلے تاکید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیک حسن سلوک کیا جائے، پھر جیسا آپ خود کھائیں ویسے غلاموں کو کھلائیں، ویسا ہی ان کو پہنائیں، پھر اپنی طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لیں، اور پھر کیا ہے کہ ان سے سخت لہجے میں بات نہ کریں۔ یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے آپ۔ اچھا، اس کے بعد ہم اپنے گرامر کی طرف آتے کہتے ہیں اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ۔ پہلے نمبر پہ ہے اسم علم، وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے مٹھو، شمس العلماء، قائد اعظم، بنت سلمہ، بے انتہا اور بھی۔ آپ مثالیں لے لیں یہاں سے اور لکھیں اپنی نوٹ بک پہ، اس سے کہ اور کون سی ہوں گی، قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، جیسے اسپیسیفک کوئی نام ہوتے ہیں۔ اچھا، اسم ضمیر وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا۔ اس میں اس اور وہ دونوں اسم ضمیر ہیں، یعنی جب آپ نام نہ پکاریں اور وہ یا اس کے لیے استعمال کریں، جیسے میں کہوں کہ گلاس اٹھا کر مجھے دے دو، تو میں کہوں وہ اٹھا کر مجھے دے دو، یا میں کہوں کہ اکبر نے سیدھا کام کیا، تو میں کہوں اس نے سیدھا کام کیا، یا رومانہ لائق لڑکی ہے تو میں خالی اشارے سے کہہ دوں وہ لائق لڑکی ہے۔ اچھا، اسی طرح اسم اشارہ ہے وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ، یہ، وہاں، کہاں، یہ اشارے ہیں۔ پھر اسم موصول وہ اسم ہے جس کے جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، جیسے جو محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا، جس نے نیکی کی اس نے پھل پایا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو اور جس اسم موصول ہیں۔ محنت کرے گا پاس ہو جائے گا۔ اب کون محنت کرے گا اور کیسے پاس ہو جائے گا؟ جو محنت کرے گا اور وہ پاس ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جس نے نیکی کی اس نے پھل پایا، نیکی کی پھل پایا مطلب کس نے نیکی کی؟ جس نے بھی نیکی کی اس نے پھل پا لیا۔ اچھا،
متلازم الفاظ. اچھا، درجہ ذیل الفاظ کے 3 متلازم لکھیں. پہلے ہم متلازم کی تعریف کرتے ہیں. متلازم حرف کیا ہے؟ ایسے الفاظ یعنی الفاظوں کا وہ گروہ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو، یعنی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو، یا پھر آپ کے دماغ میں کوئی ایک ایسا لفظ آئے جس سے جڑے ہوئے بے انتہا لفظ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو. جیسے آپ کسی ایک جگہ کا نام لیں گے تو وہاں موجود ساری چیزوں کے نام، یا کسی موسم کا نام لیتے ہیں تو اس موسم سے جڑے ہوئی بہت سی باتیں. اب یہاں چڑیا گھر ہے تو چڑیا گھر میں کیا ہوگا؟ جانور ہیں، پھر شیر، ہاتھی، پھر پرندے، درخت، پھر آگے ہے کلاس. اب کلاس روم میں کیا کیا ہے؟ تختہ سیاہ ہے، استاد ہے، طالب علم ہے، کرسیاں میز ہیں. پھر اسی طرح اب بارش ہے تو بارش سے جڑے ہوئے لفظ بادل ہے، پانی ہے، اولے ہیں، ہوا ہے، آندھی ہے. سمجھ آ گئی آپ کو کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے لیے لازم ہو ملزوم ہو، ایک لفظ آپ کے ذہن میں اور اس سے جڑے ہوئے کئی لفظ آپ بتا سکیں. اچھا، کاپی پہ نوٹ کرتے جائیں اور یاد رکھیں یہ تو 3 ہے فقط، لیکن اس سے مزید بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں. جیسے اسکول ہے تو پھر باغ ہے، پھر کھیل کا میدان ہے. تو اسی طرح کے بہت سے الفاظ ڈھونڈ کے آپ متلازم ان کے بنائیں. اچھا، پھر وہ کہتا ہے بن گئے اونٹوں کے چراوائے، زمانے کے امام کی وضاحت مثالوں سے ظاہر کریں. تو یہی ہے کہ جب عرب کی تاریخیوں میں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں علم کی روشنی پھیلی. وہ لوگ جو ان پڑھ جاہل تھے، ایسے بہت سے لوگ انہوں نے دین اسلام کی طرف آ کے عالم بن گئے. اچھا، آگے ہے ہمارا مشق کا 6واں سوال. جملے بنائیں. توحید یعنی یکتا، ایک. تمام مسلمان توحید کے قائل ہیں. آفتاب، سورج. دن میں آفتاب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. باطل، کفر. ہمیں باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکنا چاہیے. اسود، کالا. اسلام نے اسود و احمر کی تمیز کو ختم کیا. نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے زیادہ بڑی نعمت وہ پانی ہے. ساقی کوثر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہیں. سعادت، ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے نوازا. اچھا، یہ ہے نعت کو ایک بار غور سے پڑھیں اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہونے والے 5 القاب چن کر وضاحت کریں. وہ پہلے بھی ہم نے دیکھے تھے. خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام. اچھا، شافی روز جزا اور حبیب کبریا. یہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 القاب ہیں جو کہ نعت میں موجود ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نعت کا پورا سبق اختتام پذیر کو ہوا. اور اب ہم اپنی اگلی نظم محنت کی عظمت کی طرف آتے ہیں.